کوئی بھی شخص جو کوئی ایسا کام کرے جو امن و امان کی خرابی کی وجہ بن سکتا ہو، جو عوام کے اندر بے چینی کا باعث بن سکتا ہو، یا نقص امن کا جس کی وجہ سے نقص امن کا خدشہ ہو، خدشہ بن سکتا ہو، یا کوئی ایسا کام جس سے عام عوام تکلیف میں مبتلا ہو، اس کو روکا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی ہماری شروع سے یہ رہی ہے کہ ہمارے ہاں قانون کو مثبت استعمال کرنے کے بجائے منفی استعمال کیا جاتا ہے۔ خاص کر ہمارا جو حکمران طبقہ جو ہے وہ اپنے جو دور حکمرانی ہے اس کو طول دینے کے لیے ان قوانین کو آڑ بنا کے ان کا استعمال کرتا ہے۔ تو اس کا بھی سب سے زیادہ استعمال جس قانون کا پاکستان میں کیا گیا وہ ایم پی او ہے، جو 1947 سے انگریزوں نے استعمال کیا پاکستان کے اس وقت تقسیم کے دوران، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک کسی نہ کسی شکل میں استعمال ہو رہا ہے۔ اچھا 1960 میں جب یہ قانون بنا تو ملک میں اس کا تو ماشاء اللہ تھا جی، اسی وجہ سے اس قانون کو زیادہ اچھی نظر سے نہیں سمجھا جاتا یا کہا جاتا کہ اس قانون کو بنانے کا بنیادی مقصد ملک میں امن و امان قائم رکھنا نہیں تھا، بلکہ مخالفین کو کچلنا تھا۔ کچھ اس کے بارے میں آراء ہیں، اگرچہ قانون کا مقصد قطعی طور پر برا نہیں ہے اور نہ ہی ہوتا ہے، قانون بنانے کا مقصد قطعی طور پر برا نہیں ہوا، لیکن اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے، اس کا نفاذ کیسے کرایا جاتا ہے، یہ میٹر ہے جو سمجھنے والا ہے۔ یعنی قانون اٹ سیلف بدنیتی کی بنیاد پہ نہیں بنایا جاتا۔ بالکل، یہ قانون کے بنانے کے مقصد جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا، چاہے اس کے پیچھے عنصر کار فرما کوئی بھی ہو، لیکن بنیاد اس کی یہ نہیں ہوتی، لیکن اس کو مس یوز کیا جاتا ہے۔ اس قانون کو بھی پاکستان میں بہت زیادہ مس یوز کیا گیا۔ سب سے زیادہ مس یوز جو ہے وہ ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہماری جمہوری دور تھا 88 سے لے کے 90s تک، جتنی بھی ہماری جمہوری حکومتیں بھی سو کالڈ آئیں، جن کو لایا گیا پھر اس کے بعد ان کو ختم کر دیا گیا، ان قوانین اور حکومتوں نے بھی اس قانون کو مس یوز کیا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، وہ انہوں نے اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے اس قانون کا استعمال کیا۔ اگر وہ مسلم لیگ نواز شریف کی حکومت تھی، مسلم لیگ کی حکومت تھی، تو انہوں نے بھی اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے اس قانون کا استعمال کیا اور بے دریغ کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کا مقصد یہ تھا کہ جب ایک شخص لیڈر پاپولر ہو کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کی پاپولیرٹی کو کیسے روکا جائے۔ اس پاپولیرٹی کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو منظر عامہ سے غائب کر دیا جائے۔ جب ایک شخص عوام کی نظر میں رسپیکٹ آف دیٹ فیکٹ کہ وہ بندہ سچا ہے جھوٹا ہے، وہ وعدے سچے کر رہا ہے جھوٹے کر رہا ہے، لیکن جب عوام میں ایک جمہوری نظام کے تحت جب ایک شخص مشہور و مقبول ہو جاتا ہے تو اس کو روکنا ممکن نہیں رہتا۔ تو مقتدر قوتیں پھر ان کو روکنے کے لیے اس قانون کا استعمال کرتی ہیں، جس میں نظر بند کر دیا جاتا ہے، عوام سے دور کر دیا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ عوام کی نظروں سے وہ شخص اوجھل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ مقاصد جو اس کے قانون کے پیچھے تھے وہ مقاصد حاصل کر لیے جاتے ہیں، جو اصل میں یہ مقاصد نہیں تھے، لیکن ان مقاصد کا مقصد صرف اپنے مخالفین کو کچلنا تھا، اور اس کچلنے کے مقصد کو استعمال کیا جا رہا ہے آج تک۔